بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، آج کا ہمارا عنوان ہے تفرقہ بازی کے نقصانات اور امت مسلمہ کی پستی کی وجہ۔ ہم نے پچھلے بیانات میں اتحاد، رواداری اور اختلاف رائے کے اسلامی اداب پر بات کی تھی۔ آئیے آج ایک اور حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ جب مسلمان متحد تھے اور ایک پلیٹ فارم کے نیچے تھے، تفرقہ بازی نہیں تھی، تو وہ پوری دنیا کے رہنما تھے اور پوری دنیا نے ان کی حکومت مانی تھی۔ ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کا وقار پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ان کے اندر تفرقہ بازی آنی شروع ہو گئی، جیسے جیسے امت تفرقہ میں بٹنا شروع ہو گیا، ویسے ہی وہ کمزور پڑ گئے اور ان کا وقار چھن گیا۔ تاریخ گواہ ہے بھائیوں کہ تفرقہ بازی امتوں کی ہلاکت کی سبب بنی ہے، امتوں کی، ایک امت کی نہیں۔ سابقہ جتنے بھی امتیں گزری ہیں تقریباً سب کے سب تفرقہ بازی کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہے۔ سب سے بڑی وجہ ان کی ہلاکت کا وہ تفرقہ بازی ہے۔ اور قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا رہا، ان سے، ان واقعات سے خبردار کرتا رہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم بھی کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری بھی طاقت ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں، یہ ایک عام بات نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جس نے امتوں کو تباہ کر دیا اور خاص کر امت مسلمہ کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے۔ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک آیات پیش کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے مسلمانوں، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ بازی کی اور حق آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اس آیات کے اندر تفرقہ بازی کو گمراہی کی علامت قرار دی ہے کہ یہ گمراہی کی علامت ہے اور یہ امتوں کی ہلاکت کی سبب بنی ہے۔ اور اس آیات کے اندر ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کی طرف سے انہیں کتابیں دی گئی، اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، مگر صرف اور صرف اپنی ضد، اپنی ذاتی مفاد اور تعصب کی بنا پر وہ لوگ دو گروہوں میں بٹنے شروع ہو گئے اور گروہ بندی شروع کی، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ جیسے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ صرف اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے تفرقہ بازی میں بڑھ گئے تھے، گروہوں میں بڑھ گئے تھے، تفرقہ بازی اختیار کی تھی صرف اور ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور ایک لطیفے کی بات بتاؤ، ایک نکتے کی بات، اس آیات کے اندر ایک اشارہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ گروہ بندی صرف اور صرف یہ تعصب کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، لا علم کی وجہ سے نہیں۔ اگر آیات میں ذرا غور کریں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ بنی اسرائیل نے صرف تعصب کی بنیاد پر گروہ بندی سے کام لیا تھا، تو لہٰذا گروہ بندی کا وجود بھی صرف اور صرف وہ تعصب کی بنیاد پر ہوتی ہے، لا علم کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور یہی سب عوامل مل کر بنی اسرائیل کو ایک متحد امت سے منتشر گروہ میں تبدیل کر گئے اور ان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ورنہ بنی اسرائیل کا ایک وقت وہ عروج کا وقت تھا، پھر ایسا وقت آیا جو زوال پذیر کی شکار ہو گئے۔ عروج کے وقت کیا تھا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے فلسطین فتح کی، کیونکہ عروج کا وقت تھا۔ عروج کیوں تھا؟ گروہ بندی نہیں تھی، اختلافات میں اتنی شدت نہیں تھی کہ وہ گروہ بندی اختیار کرے، بلکہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی عروج کا تھا، پھر اس عروج کے اندر وسعت
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، یہ وسعت بڑھتا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کے اندر وسعت اور بھی آ گئی، کیونکہ یہ ادوار جو میں نے عرض کیے یہ سارے ادوار ان کے وسعت کی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گروہ بندی نہیں تھی، تفرقہ بازی نہیں تھی. لیکن جیسے ان کے اندر تفرقہ بازی آنی شروع ہو گئی تو یہ لوگوں پستی کے زوال ہو گئے، پستی کے شکار ہو گئے، زوال کے شکار ہو گئے، یہاں تک کہ ایسے ان کے اوپر پھر ایسا دور آیا کہ پھر بابل کے جو بادشاہ تھا بخت نصر نے حملہ کر دیا اور ظلم اور بربریت کی تاریخ قائم کر دی، جن کے مثال لانے سے تاریخ قاصر ہے. پھر رومیوں نے ان کو ملک بدر بھی کیا، اتنا ظلم اور تشدد ان کے اوپر ہوا، صرف کیوں؟ ایک تفرقہ بازی کی وجہ سے، اور بھی وجہ، لیکن سب سے بڑی وجہ تفرقہ بازی ہے. اور یہی سبق ہماری اس امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، ورنہ تمہاری بھی یہی حالت ہوگی، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوگی. نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح. اور اللہ خبردار کرتے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں تم اختلافات سے کام نہ لو. کیوں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ کمزوری ہے، اس کا نتیجہ اجتماعی طاقت کا ختم ہو جانا ہے. اس لیے کہ جب مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے تو ان کی اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اجتماعی قوت ختم ہو جاتی ہے. پھر غالباً دشمن ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ فرماتے کہ رک جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کے اندر تفرقات سے کام لیا، ورنہ ایسے ہو جاؤ گے. دیکھو ہمارا بھی ایک عروج کا زمانہ تھا اور آج ایک پستی کا زمانہ ہے. عروج کا زمانہ دیکھ لیجئے گا، عروج کے زمانے میں ہم نے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جنگجو قوموں کو سر جھکنے پر مجبور کر دیا، اور مجبور ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ مکے میں تھے تو سب سے پہلے آپ کو صبر کی تلقین تھی، آپ نے اذیتیں برداشت کی، اپنے تکالیف برداشت کی. لیکن جیسے آپ مکہ میں مدینہ میں گئے، مدینہ آپ تشریف لے گئے، 12 سال مسلسل آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ کے صحابہ نے. لیکن جیسے مدینہ گئے تو ذرا غور کر دیجئے گا، سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ اتحاد کا کیا تھا، وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کیا تھا، وہ گروہ بندی کو ختم کرنے کا کیا تھا. تمام مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، کیونکہ یہی اخوت کا رشتہ مسلمانوں کی عروج کی ابتدائی سوچ تھی. اور ان کے بعد مسلمانوں کے عروج کا زمانہ شروع ہو گیا. اخوت کے بعد وہ مستحکم ہو گئے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر. پوری ایک وقت پھر ایسا آیا کہ پوری دنیا نے ان کی حکومت مانی، ان کا عروج مانا، ان کا دبدبہ مانا، ان کا رعب مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 29 سالہ خلافت راشدہ چلی، عروج کا زمانہ تھا. 22 سالہ اموی اور عباسی خلافت چلی، یہ ہم نے عروج پایا. کیوں عروج پایا؟ کیونکہ آپ نے مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے جمع کر دیا، اتحاد کا رشتہ قائم فرمایا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسلام کے اندر سب سے اہم ترین کام وہ مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، مسلمانوں کا متحد ہونا ہے، سب سے ضروری کام یہی. اگر یہ کام ہو جائے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اور آج ایک زمانہ ہمارا پستی اور زوال کا ہے. پستی اور زوال کا زمانہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم گروہوں میں بٹ گئے. ہم گروہوں میں بٹنے شروع ہو گئے تو پستی نے قدم بڑھانا شروع کر دیا اور ہم پستی کے زوال ہو گئے. کہاں تھے، کہاں پہنچے؟ ہمارا رعب اور دبدبہ خوف میں بدلا، ہماری جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی، ہمارا وقار بے وقاری میں بدل گیا، سب کچھ چھن گیا ہم سے. کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا پہلے بھی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نہ جھگڑو، اختلافات کو زور مت دو کہ وہ اختلافات جو ہے نا وہ گروہ بندی کی شکل اختیار کرنا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. اور ہو گیا، قرآن کہہ رہے، ہم قرآن سے تم نہیں موڑ رہے. قرآن نے کہا کہ آپس میں اختلافات مت کرو، یعنی گروہ بندی کی شکل اختیار مت کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. ہو گئے کمزور.
کیوں ہم نے اختلافات شروع کی، جھگڑے شروع کیے، گروہ بندی سے کام لینا شروع کر دیا، ایسے تمہیں ماریں گے۔ تو لہٰذا درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اٹھیے اور ایک جماعت کی شکل بنیے۔ ابھی بھی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کہ اگر ہم اٹھے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیات پر عمل کر کے، عملی طور پر اس آیات پر عمل کر کے عملی طور پر ہم ایک گروہ بنے، اختلافات کے باوجود ہمارا باہمی اتفاق اور ہمارا باہمی ہمدردی برقرار رہو۔